بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اینک والا جن، مصنف اے حمید۔ نوی کتاب، بالبطوری اور سرکٹا انسان۔ بدروحوں کی آوازیں قریب آتی جا رہی تھیں۔ یہ ڈراؤنی آوازیں قبروں کے پیچھے سے آ رہی تھیں۔ آدھی رات کی خاموشی میں کامئی ناگن، عمرو اور زکوٹا ان آوازوں کو بڑے غور سے سن رہے تھے اور اسی طرف دیکھ رہے تھے جس طرف سے یہ آوازیں آ رہی تھیں۔ زکوٹا نے کہا، کامئی ناگن، تمہارا کیا خیال ہے، یہ بدروہیں کون ہیں؟ کامئی ناگن نے کہا، میرا خیال ہے کہ یہاں جو مگرمچھ دفن ہیں یہ ان کی بدروہیں ہیں۔ اتنے میں اونچی اونچی قبروں کے پیچھے سے رات کے اندھیرے میں بدروہیں نکل کر سامنے آ گئیں۔ ان کے چہرے چڑیلوں کے تھے، جسم مگرمچھوں کے تھے۔ وہ مگرمچھوں کی طرح زمین پر آہستہ آہستہ رینگ رینگ کر کامئی، زکوٹا اور عمرو عیار کی طرف بڑھ رہی تھیں۔ بدروحوں کی آنکھوں سے روشنی نکل رہی تھی۔ ان کے منہ سے اس طرح کی آوازیں آ رہی تھیں جیسے گائے بھینسیں ڈکرا رہی ہوں۔ عمرو بولا، یہاں سے بھاگ چلو، بدروہیں ہماری طرف آ رہی ہیں۔ زکوٹا نے کہا، میرا خیال ہے کہ ہم اس ٹیلے کے پیچھے چھپ جاتے ہیں۔ کامئی ناگن اور زکوٹا ٹیلے کی طرف دوڑ پڑے۔ عمرو عیار بھی ان کے پیچھے پیچھے دوڑ پڑا، مگر اس کی بدقسمتی کے اندھیرے میں ایک قبر سے ٹکرا کر گر پڑا۔ بدروہیں چیخیں مارتی تیز تیز رینگتی چلی آ رہی تھیں۔ دو بدروہیں عمرو کے سر پر پہنچ گئیں اور دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے عمرو کو دبوچا اور پیچھے کو بھاگ نکلی۔ باقی بدروہیں زکوٹا اور کامئی ناگن کی طرف بڑھی۔ زکوٹا نے چلا کر کہا، زیبی نوف، کامئی، میں عمرو کی مدد کو جا رہا ہوں۔ اس سے پہلے جب بھی زکوٹا زیبی نوف کا نعرہ لگاتا تھا وہ غائب ہو جاتا تھا اور اپنی طلسمی طاقت سے کام لے کر دشمن جن بھوتوں کو مار بھگاتا تھا، مگر اس وقت نعرہ لگانے کے بعد نہ وہ غائب ہوا اور نہ ہی اس کی طلسمی طاقت کا بدروحوں پر کوئی اثر ہوا۔ زکوٹا نے کہا، کامئی بہن، میری طلسمی طاقت جواب دے گئی ہے۔ کامئی بھی پریشان تھی کیونکہ اس نے بھی اپنی طاقت سے ناگن کے روپ میں آنے کے لیے منہ سے پھنکار ماری تھی، مگر وہ بھی کامئی ناگن سے سانپ نہ بن سکی تھی۔ اس نے گھبرا کر کہا، زکوٹا، میری طاقت بھی ختم ہو گئی ہے۔ زکوٹا بولا، وہ عمرو عیار کو اٹھا کر لے گئی ہیں، ہم اس کی کیسے مدد کریں؟ کامئی نے زکوٹا کا ہاتھ پکڑا اور ایک طرف کو دوڑنے لگی۔ ابھی جان بچانا فرض ہے، نہیں تو یہ بدروہیں ہمیں بھی ہلاک کر ڈالیں گی۔ دونوں کو بھاگتا دیکھ کر بدروحوں کی چیخیں بلند ہوئیں اور وہ بڑی تیزی سے رینگتے ہوئے زکوٹا اور کامئی کے پیچھے دوڑ پڑیں۔ آگے تالاب آ گیا جس کے کنارے ہزاروں سال پرانا کھنڈر تھا۔ کامئی اور زکوٹا نے تالاب میں چھلانگیں لگا دی۔ ان کے پیچھے بدروہیں بھی دریا میں کود پڑیں۔ زکوٹا اور کامئی تیزی سے تیرتے ہوئے کسی نہ کسی طرح تالاب کے دوسرے کنارے تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ بدروہیں ابھی تک ان کے پیچھے پانی میں چھینٹے اڑاتی پاگلوں کی طرح تیرتی چلی آ رہی تھیں۔ زکوٹا اور کامئی ناگن دوڑ کر کھنڈر میں داخل ہو گئے۔ کھنڈر کے اندر انہیں ایک غار کا منہ نظر آیا۔ بدروہیں ابھی تک چیخیں مارتی، شور مچاتی ان کے پیچھے پیچھے چلی آ رہی تھیں۔ اب وہ آوازیں بھی دے رہی تھیں جس طرح چڑیلیں آوازیں دیا کرتی ہیں۔ زکوٹا، ٹھہر جاؤ، کامئی، ٹھہر جاؤ، ہم تمہیں کھانے آ رہی ہیں، تم ہم سے بچ کر کہیں نہ جا سکو گے۔ زکوٹا نے غار کی طرف دیکھا۔ غار میں اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ اس نے کامئی سے کہا، کامئی بہن، غار میں گھس کر جان بچاتے ہیں، آگے جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ دونوں اندھیرے غار میں گھس گئے۔ غار میں گھستے ہی چمگادڑ پھڑپڑاتے ہوئے غار سے اڑ گئے۔ اندر اندھیرا اور دہشت تھی، کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ دونوں بھاگے جا رہے تھے۔ غار کی چھت سے جالے لٹکے ہوئے تھے۔ جالے پر زکوٹا اور کامئی کے منہ سے لپٹ رہے تھے۔ وہ جالوں کو ہاتھ سے پرے ہٹاتے آگے ہی آگے غار میں بھاگے جا رہے تھے۔ اچانک وہ دیوار سے ٹکرا کر گر پڑے۔ یہاں غار بند ہو جاتا تھا۔ زکوٹا بولا، کامئی، غار بند ہو گئی ہے، اب کیا کریں؟ کامئی نے کہا، یہاں چھپے رہتے ہیں اور جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ زکوٹا بولا، تمہارے پاس خلائی لڑکی شرمین کی دی ہوئی انگوٹھی ہے، اسے مدد کے لیے بلاؤ۔ کامئی ناگن کو انگوٹھی خلائی لڑکی شرمین نے دی تھی اور کہا تھا، کامئی، اگر کبھی تم پر کوئی ایسی مصیبت آ جائے کہ تمہاری زندگی خطرے میں پڑ جائے تو اس انگوٹھی کو رگڑنا، میں یا میرا کوئی خلائی ساتھی تمہاری مدد کو پہنچ جائے گا۔ کامئی ناگن نے یہ انگوٹھی اپنے منہ کے اندر رکھی ہوئی تھی۔ اسے منہ میں ہاتھ ڈال کر انگوٹھی نکالنی چاہی، مگر اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ زکوٹا نے پوچھا، کیا ہوا کامئی بہن؟ کامئی نے کہا، زکوٹا بھائی، خلائی انگوٹھی بھی غائب ہو گئی ہے۔ زکوٹا نے اپنا سر پکڑ لیا، کہنے لگا، اب تو ہمارا خدا ہی حافظ ہے، کوئی بات نہیں، زندگی اور موت تو خدا کے ہاتھ میں ہے، ہم حالات کا مقابلہ کریں گے۔ کامئی بولی، ذرا ٹھہرو، میں شیشناگ کے چیلے زہری سانپ کو بلاتی ہوں، شاید وہ ہمیں اس مشکل سے نکال سکے۔ ہاں جلدی کرو،
جلدی بلاؤ اسے۔ کامئی ناگن چونکہ اصل میں سانپ یعنی ناگن تھی اور شیشناگ کی دیوداسی تھی، اسی لیے زہری سانپ اس کی مدد کو پہنچ جاتے تھے۔ کامئی نے منہ سے پھنکار کی آواز نکالی اور منتر پڑھ کر پھونکا، مگر کوئی اثر نہ ہوا۔ کوئی زہری سانپ وہاں پر اس کی مدد کو نہ آ سکا۔ وہ پریشان ہو گئی، کہنے لگی، زکوٹا، میرا کوئی منتر، کوئی جادو، کوئی طلسم کام نہیں کر رہا۔ خدا جانے ان بدروحوں نے کیا جادو کیا ہے کہ ہم دونوں کی ساری طاقتیں ختم ہو گئی ہیں۔ دونوں اندھیرے میں غار کی دیوار کے ساتھ لگ کر بیٹھے ہوئے تھے۔ زکوٹا نے سانس بھر کر کہا، کامئی، میرا خیال ہے کہ نستور کو بھی ان بدروحوں نے اسی طرح کی طاقت ختم کر کے قید میں ڈال دیا ہوگا۔ کامئی نے کہا، مگر ماتا ناگنی نے ہمیں قبرستان میں نستور کی تلاش میں بھیجا ہے، اس سے ہمیں یہ کیوں نہ بتایا کہ قبرستان میں ایسی بدروہیں بھی مل سکتی ہیں جو ہماری ساری طاقت چھین لیں گی۔ زکوٹا بولا، ہو سکتا ہے ماتا ناگنی کو بھی ان بدروہوں کا علم نہ ہو۔ یہ تو مجھے عجیب و غریب قسم کی بدروہیں لگتی ہیں، سر چڑیلوں کے اور دھڑ مگرمچھوں کے ہیں۔ اچانک بدروہوں کی بھیانک چیخیں غار کے اندر گونجنے لگی۔ بدروہیں زکوٹا اور کامئی ناگن کو تلاش کرتی ہوئی غار کے اندر آ گئی تھیں۔ زکوٹا اور کامئی جلدی سے اٹھ کر کھڑے ہوئے، چیخیں قریب آتی اندھیرے میں بدروہوں کی آنکھیں چراغوں کی طرح چمکتی ان کی طرف بڑھ رہی تھیں۔ زکوٹا نے کامئی کا ہاتھ پکڑ لیا اور بولا، خدا حافظ کامئی ناگن۔ کامئی ناگن نے کہا، گھبراؤ نہیں، ہم مقابلہ کریں گے۔ مگر بدروہیں ایک دم سے ان پر جھپٹ پڑیں اور پھر زکوٹا اور کامئی کو کوئی ہوش نہ رہا۔ جب انہیں ہوش آیا تو انہوں نے دیکھا کہ وہ ایک بڑے سے ہال کمرے میں ہیں۔ زکوٹا نے آنکھیں کھول کر کامئی کو اور کامئی نے آنکھیں کھول کر زکوٹا کو دیکھا۔ دونوں کو دو ستونوں کے ساتھ باندھا ہوا تھا۔ سامنے سیڑھیوں کے اوپر ایک چبوترے پر بہت بڑا تخت بچھا ہوا تھا، جس پر ایک بڑی ڈراؤنی شکل والی بدروح بال بکھرائے گلے میں انسانی کھوپڑیوں کے ہار ڈالے بیٹھی تھی۔ اس کے پیچھے 4 بدروہیں ادب سے کھڑی تھیں۔ ان کے جسم مگرمچھوں کے نہیں تھے بلکہ عورتوں جیسے جسم تھے۔ تخت کی دونوں جانب سنگ مرمر کی کرسیوں پر درباری بدروہیں بیٹھی تھیں۔ ہر بدروح کے گلے میں انسانی کھوپڑیوں کا ہار تھا۔ زکوٹا نے آہستہ سے کامئی کو کہا، کامئی بہن، یہ ہم کہاں آ گئے ہیں؟ کامئی نے کہا، چپ رہو، دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ وہ بدروحوں کی ملکہ کا دربار تھا۔ اچانک بدروح ملکہ نے اپنا ہاتھ اوپر اٹھایا، منہ سے ایک ڈراؤنی آواز نکالی اور کہا، ہم انسانوں کی دشمن ہیں۔ ہمارے قبرستان میں آدھی رات کو جو انسان آتا ہے ہم اسے پکڑ لیتی ہیں۔ کامئی ناگن نے کہا، مگر ہم انسان نہیں ہیں، میں شیشناگ کی دیوداسی کامئی ناگن ہوں اور یہ زکوٹا جن ہے۔ بدروح ملکہ نے ایک بھیانک کہکہا لگایا اور بولی، مجھے سب معلوم ہے کہ تم دونوں انسان نہیں ہو، اس لیے تو مجھے تم دونوں کو پکڑ کر زیادہ خوشی ہوئی ہے۔ ہمیں اس وقت ایک جن اور ایک عورت ناگن کی تلاش تھی۔ کامئی نے کہا، آخر تم کیا چاہتی ہو؟ بدروح ملکہ کی آنکھوں سے تیز روشنی نکلنے لگی۔ اس نے گرجدار آواز میں کہا، یہ تمہیں بہت جلد پتہ چل جائے گا کہ میں تم دونوں کو کیوں پکڑا ہے۔ پھر اس نے بدروح غلاموں کی طرف اشارہ کر کے کہا، لے جاؤ ان دونوں کو اور کالی پہاڑی والے مردوں کے کنویں میں قید کر دو۔ اسی وقت 4 بدروہیں زکوٹا اور کامئی کی طرف بڑھیں۔ انہوں نے دونوں کی رسیاں کھول دیں، پھر ان کی گردنوں میں رسیاں ڈال کر باندھی اور جانوروں کی طرح گھسیٹتے ہوئے بدروح ملکہ کے دربار سے باہر لے گئیں۔ زکوٹا اور کامئی کو اپنے اپنے جسم میں بڑی کمزوری محسوس ہو رہی تھی۔ یہ ان پر بدروحوں کے جادو کا اثر تھا۔ بدروہیں انہیں جانوروں کی طرح گھسیٹتی ایک راہداری میں سے لیے جا رہی تھیں، جہاں کہیں کہیں مگرمچھ کی کھوپڑی کے پیالوں والے چراغ بھی جل رہے تھے۔ راہداری ختم ہوتی تو آگے ایک جنگل آ گیا، جس میں اس طرح کے درخت تھے کہ ان کی ٹہنیاں ساری کی ساری نیچے کو آبشار کی طرح گری ہوئی تھیں۔ اس جنگل کے آگے ایک پہاڑی آ گئی۔ بدروہیں زکوٹا اور کامئی کو پہاڑی کی چوٹی پر لے گئی۔ یہاں چوٹی پر ایک گہرا کنواں تھا جس کے اندر اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ بدروہوں نے کہا، یہ مردوں کا کنواں ہے، جاؤ اس کے اندر جا کر زندہ رہنے کی کوشش کرو، اور انہوں نے دونوں کو کنویں میں دھکا دے دیا۔ زکوٹا اور کامئی اندھیرے کنویں میں لڑک گئیں۔ جب وہ نیچے گرے تو انہیں محسوس ہوا کہ وہ انسانوں پر گرے ہیں۔ کنویں میں اندھیرا تھا۔ کامئی اور زکوٹا نے ٹٹول کر دیکھا۔ زکوٹا بولا، کامئی، یہ مردہ انسان ہیں، ہم مردہ انسانوں کی لاشوں پر گرے ہیں۔ کامئی بولی، گھبراؤ نہیں، بہادر آدمی وہ ہوتا ہے جو مصیبت میں بھی اپنے ہوش و آواز ٹھیک رکھتا ہے۔ زکوٹا کنویں کی دیوار کو اندھیرے میں ٹٹولنے لگا، یہاں کوئی نہ کوئی راستہ ضرور ہوگا باہر جانے کا۔ کامئی ناگن کسی سوچ میں مردہ لاشوں کے اوپر بیٹھی تھی۔ اسے ایک بار پھر اپنی طلسمی طاقت کو واپس لانے کی کوشش کرتے ہوئے گہرا سانس کھینچا اور زور سے پھنکار ماری۔ پھر شیشناگ کا منتر پڑھ کر پھونکا اور کہا، شیشناگ کا دیوتا، اپنی دیوداسی کی مدد کو پہنچو۔ مگر جادو کا کوئی اثر نہ ہوا۔ کامئی ناگن نے مایوسی سے کہا، زکوٹا، یہ بدروہیں کوئی زبردست جادوگرنیاں ہیں، ان کے پاس کوئی بڑی خوفناک شیطانی طاقت ہے جس نے ہماری طاقت کو بھی ختم کر دیا ہے۔
زکوٹا بولا، نستور اور امرو یار بھی اسی لیے ان کے پھندے میں پھنس گئے ہیں، خدا جانے وہ کہاں ہوں گے، کسی کنویں میں تو نہیں ہیں۔ کامئی نے کہا، انہی بدروح نے کسی اور کنویں میں پھینکا ہوگا، مگر سوال یہ ہے کہ یہ بدروح ہمارے ساتھ کیا سلوک کرنے والی ہیں؟ اس وقت ہم ایک عام کمزور انسانوں کی طرح ہیں، اگر وہ چاہیں تو ہمیں قتل بھی کر سکتی ہیں۔ یاد رکھو، طاقت ختم ہو جانے کے بعد بھی میں کامئی ناگن ہی رہوں گی۔ اگر تم بچ گئے اور بدروحوں نے مجھے قتل کر دیا تو میرے مردہ جسم کی ایک انگلی کاٹ کر لے جانا، اسے چاندنی رات میں کسی سانپ کے بل میں ڈال دینا۔ اگر بل میں کوئی سانپ ہوا تو وہ باہر آ جائے گا اور اپنی طلسمی طاقت سے مجھے پھر زندہ کر دے گا۔ زکوٹا نے کہا، میں بھی جن ہوں، اگر مجھے قتل کر دیا گیا اور تم زندہ رہیں تو میرے سر کا ایک بال کاٹ کر لے جانا، اسے کسی پہاڑی کار کے اندر لے جا کر آگ لگا دینا، اس کے بعد میں بھی آگ میں سے زندہ ہو کر باہر نکل آؤں گا۔ دونوں باتیں کرتے کرتے اچانک رک گئے۔ انہیں ایسی آواز سنائی دی جیسے کوئی کنویں کی دیوار کے دوسری طرف ٹھک ٹھک کر رہا ہو۔ زکوٹا نے کہا، کامئی، دوسری طرف کوئی ہے جو دیوار کی اینٹ اکھاڑنے کی کوشش کر رہا ہے۔ کامئی نے بھی آواز سن لی تھی، کہنے لگی، آہستہ بولو، ہو سکتا ہے کہ ادھر کوئی بدروح ہو۔ دیوار کی دوسری طرف سے اینٹ اکھاڑنے کی آواز ابھی تک آ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ایک اینٹ اکھڑ گئی اور کنویں کے اندھیرے میں دھیمی سی روشنی پھیل گئی۔ یہ روشنی جہاں سے اینٹ اکھڑی تھی اس میں سے آ رہی تھی۔ دوسری طرف سے کسی کی آواز آئی، اگر زندہ ہو تو جواب دو۔ کامئی نے جواب دیا، ہم زندہ ہیں، تم کون ہو؟ دیوار کے سوراخ میں سے آواز آئی، میں ایک پرانی قبر کا مردہ ہوں، ہزاروں سال سے اس قبر میں پڑا ہوں۔ مجھے ایک نیک روح نے کہا تھا کہ تم نیک دل مخلوق ہو اور دکھی انسانوں کی مدد کرتے ہو اور بچوں سے پیار کرتے ہو، اس لیے تمہاری مدد کروں۔ زکوٹا نے کہا، بھائی، ہمیں کسی طرح اس اندھے کنویں سے نکالو، بدرو ملکہ نے ہمیں مردہ لاشوں پر پھینک دیا ہے، ہماری طاقت بھی چھین لی ہے۔ مردے کی آواز آئی، گھبراؤ نہیں۔ اس کے بعد مردے نے کنویں کی دیوار کی دوسری اینٹیں بھی اکھاڑ دیں۔ دو چار اینٹیں زکوٹا نے اکھاڑ ڈالی۔ زکوٹا اور کامئی دیوار کے سوراخ میں سے گزر کر دوسری طرف پرانی قبر میں آ گئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا دالان ہے جس کی چھت نیچی ہے، درمیان میں ایک قبر بنی ہوئی ہے جو کھلی ہے۔ ایک خوش شکل آدمی سفید کفن پہنے قبر کے کنارے بیٹھا ہے۔ اسے زکوٹا سے کہا، دیوار کے سوراخ کو اسی طرح بند کر دو۔ زکوٹا نے جلدی جلدی دیوار میں اینٹیں لگا کر دیوار کو پھر سے بند کر دیا۔ کامئی اور زکوٹا مردہ انسان کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ کامئی نے کہا، ہمارے دو ساتھی نستور اور امرو ایار بھی بدروحوں نے اغوا کر رکھے ہیں، وہ کہاں ہوں گے بھائی؟ مردے نے کہا، ان کے بارے میں نیک روحوں نے مجھے کچھ نہیں بتایا، صرف تم دونوں کے بارے میں بتایا ہے، اور میں تمہاری مدد کے لیے قبر سے باہر آ گیا ہوں، میرے ساتھ قبر میں اتر چلو۔ زکوٹا اور کامئی اس کے ساتھ قبر میں اتر گئے۔ قبر کافی چوڑی تھی۔ قبر کے سرہانے کی طرف ایک کھڑکی تھی جو بند تھی۔ اس سے کھڑکی کھولی تو انہوں نے دیکھا کہ دوسری طرف ایک خوبصورت باغ ہے جس میں چاندنی پھیلی ہوئی ہے، رنگ برنگے پھول کھلے ہیں، پھولوں کی خوشبو کے جھونکے آ رہے ہیں۔ زکوٹا نے پوچھا، بھائی، کیا یہ جنت ہے؟ مردے نے کہا، جنت تو اس سے کئی ہزار گنا زیادہ خوبصورت ہے، یہ جنت نہیں ہے، یہ ملک روم کے ایک شہر کا باغ ہے، جاؤ اپنی جان بچا کر اس کھڑکی سے نکل جاؤ۔ زکوٹا اور کامئی نے مردے کا شکریہ ادا کیا اور کھڑکی میں سے نکل گئے۔ ان کے نکلتے ہی کھڑکی بند ہو گئی۔ باغ میں آ کر انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، وہاں نہ کوئی قبر تھی اور نہ ہی قبر کی کوئی کھڑکی۔ باغ چاندنی میں چمک رہا تھا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، ہر طرف پھول کھلے تھے۔ زکوٹا کہنے لگا، کامئی بہن، کچھ پتہ نہیں کہ ہم کس زمانے میں نکل آئے ہیں، مگر خدا کا شکر ہے کہ ہماری جان بچ گئی۔ وہ دونوں باغ میں سنگ مرمر کے ایک تخت پر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد انہیں نیند آ گئی، وہ سو گئے۔ جب سو کر اٹھے تو دن نکل آیا تھا۔ باغ میں ہر طرف روشنی پھیلی ہوئی تھی، سنہری دھوپ میں پھول مسکرا رہے تھے۔ کامئی اور زکوٹا نے اپنے لباس کو دیکھا، ان کا لباس بدل چکا تھا۔ اب انہوں نے لمبے لمبے چوگے پہن رکھے تھے، سر پر رومال بندھے تھے۔ زکوٹا نے کہا، کامئی بہن، ہمارا لباس بھی بدل گیا ہے۔ کامئی نے کہا، ہم جس زمانے میں آ گئے ہیں ہمارا لباس بھی اسی زمانے کا ہو گیا ہے، چلو باغ سے نکل کر معلوم کرتے ہیں کہ کون سا زمانہ ہے۔ دونوں باغ میں سے گزرتے ہوئے باہر ایک سڑک پر آ گئے۔ یہ سڑک گول گول پتھروں سے بنی ہوئی تھی۔ ایک رتھ دوڑتا ہوا گزر گیا، رتھ کے آگے 4 گھوڑے جتے ہوئے تھے۔ کامئی نے کہا، مردے نے ٹھیک کہا تھا، ہم ملک روم میں آ گئے ہیں، ضرور ہم 2000 سال پیچھے کے زمانے میں آ گئے ہیں۔ زکوٹا بولا، غنیمت ہے، ہم بدروحوں سے بچ گئے، خدا نے چاہا تو ہماری طاقت بھی ہمیں واپس مل جائے گی۔ زکوٹا اور کامئی سڑک کے ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ ایک جانب رومی طرز کے ڈھلوان سرخ چھتوں والے سفید مکان بنے ہوئے تھے۔ آگے ایک مارکیٹ آ گئی۔ یہ پرانے زمانے کی مارکیٹ تھی جہاں لوگ مرغیاں، آٹا، چاولوں، مٹی کے پیالے
اور دوسری ضروریات کی چیزیں فروخت کر رہے تھے۔ بڑا شور مچا تھا، چونکہ کامئی اور زکوٹا نے وہاں کے لوگوں جیسا لباس ہی پہن رکھا تھا، اس لیے کسی نے ان کی طرف دھیان نہ دیا۔ اچانک ایک طرف سے شور اٹھا، لوگ ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ زکوٹا اور کامئی حیران ہو کر کھڑے تھے کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ اچانک رومی سپاہی ہنٹر مارتے ان کے قریب آئے اور ان دونوں کو گرفتار کر لیا۔ زکوٹا نے ان کی زبان میں پوچھا، ہمیں کیوں پکڑ رہے ہو بھائی؟ ہم نے کوئی جرم نہیں کیا۔ رومی سپاہی نے زکوٹا کو ہنٹر مار کر کہا، تم عیسائی ہو، تمہیں شیروں کے آگے ڈالا جائے گا۔ زکوٹا اور کامئی بڑے حیران ہوئے۔ رومن سپاہیوں نے کچھ اور لوگوں کو بھی پکڑ رکھا تھا۔ ان سب کو لے جا کر زمین کے نیچے بنے ہوئے ایک قید خانے میں بند کر دیا۔ زکوٹا اور کامئی کے ساتھ 4 اور قیدی بھی تھے، اور ان میں ایک عورت بھی تھی۔ کامئی نے اس عورت سے پوچھا، بہن یہ کیا معاملہ ہے؟ اس عورت کے چہرے پر بڑی نورانی چمک تھی۔ اس سے کہا، کیا تم نہیں جانتی کہ رومن سپاہی عیسائی مذہب کے ماننے والوں کو پکڑ کر شیروں کے آگے ڈال دیتے ہیں؟ کامئی نے زکوٹا کی طرف دیکھا، اسے ایک کونے میں لے کر گئی اور کہا، زکوٹا، ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں آ گئے ہیں۔ جب انہیں سلیب پر چڑھایا گیا تھا تو ہزاروں لوگوں نے عیسائی مذہب قبول کر لیا تھا۔ رومن حکومت عیسائیوں کے خلاف تھی، ان کو قتل کیا جانے لگا تھا۔ یہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ رومن گورنر کے حکم سے عیسائیوں کو شیروں کے آگے ڈال دیا جاتا تھا اور شیر انہیں کھا جاتے تھے۔ زکوٹا نے کہا، میں سمجھ گیا ہوں، مگر یہ تو بڑا ظلم ہے۔ ظلم ہے، مگر اب سوال یہ کہ ہم کیا کریں؟ یہ رومن سپاہی تو ہمیں شیروں کے آگے ڈال دیں گے۔ کاش ہمارے پاس ہماری طاقت ہوتی، ہم ان بے گناہ لوگوں کو بھی بچا لیتے۔ زکوٹا نے کہا، خدا کارساز ہے، اگر ہماری زندگی لکھی ہوئی ہے تو ہمیں کوئی بھی نہیں مار سکتا۔ رات گزر گئی، عیسائی قیدی عورتیں اور مرد ساری رات عبادت کرتے رہے۔ دوسرے دن جب سورج نکل آیا تو رومن سپاہی قید خانے میں آئے اور ان سب کو پکڑ کر لے گئے۔ ان سب عیسائی قیدیوں کو ایک گراؤنڈ کے ساتھ بنی ہوئی کوٹریوں میں بند کر دیا گیا۔ اس گراؤنڈ میں ان لوگوں کو بھوکے شیروں کے آگے ڈالنا تھا۔ سارا دن انہیں بھوکے شیروں کے گرجنے کی آوازیں سنائی دیتی رہی۔ معلوم ہوا کہ وہ لوگ شیروں کو اور زیادہ بھوک لگنے کا انتظار کر رہے ہیں، اس لیے اب بے گناہ عیسائی قیدیوں کو اگلے دن صبح شیروں کے آگے ڈالا جائے گا۔ کوٹری میں زکوٹا اور کامئی ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے تھے اور اپنی قسمت پر غور کر رہے تھے کہ دیکھیں کہ اب آگے کیا ہوتا ہے، وہ زندہ بھی رہتے ہیں کہ نہیں۔ دن گزر گیا۔ رات کو کوٹری میں تیل جلنے والی مشل روشن کر دی گئی۔ آدھی رات کے قریب باہر شور بلند ہوا، گھوڑوں کے ہنہنانے کی اور شیروں کے گرجنے کی آوازیں آنے لگیں۔ پھر کوٹری کا دروازہ باہر سے توڑ دیا گیا اور لوگ اندر آ گئے۔ وہ کہہ رہے تھے، عیسائی بھائیوں، تم آزاد ہو، جدھر فرار ہو سکتے ہو فرار ہو جاؤ۔ خدا جانے یہ کون نیک لوگ تھے۔ قیدی باہر کو بھاگے۔ زکوٹا اور کامئی بھی دوسرے لوگوں کے ساتھ بھاگ کر گراؤنڈ سے باہر آ گئے۔ رومن سپاہی قیدیوں کو پکڑنے کے لیے چیخ چلا رہے تھے، گھوڑے دوڑا رہے تھے، مگر عیسائی قیدی رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھا کر فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ زکوٹا اور کامئی کو وہیں 2 گھوڑے مل گئے۔ انہوں نے انہیں پکڑا اور ان پر سوار ہوئے اور جدھر موڑ تھا ادھر کو بھاگ اٹھے۔ گھوڑے اندھیری رات میں دوڑتے چلے جا رہے تھے۔ جب روم شہر کی روشنیاں بہت پیچھے رہ گئی تو زکوٹا اور کامئی نے گھوڑوں کو روکا، نیچے اترے اور ایک درخت کے پاس بیٹھ گئے۔ چونکہ ان کی طاقت ان کے پاس نہیں تھی، اس لیے وہ گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھے بیٹھے تھک گئے تھے۔ کامئی کہنے لگی، یہ خدا کی مدد تھی جو عین اس وقت پر پہنچی اور ہم لوگ فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ آسمان پر تالے نکلے ہوئے تھے، تاروں کی ہلکی ہلکی روشنی پھیلی ہوئی تھی، گھوڑے گھاس چر رہے تھے۔ کامئی نے کہا، زکوٹا بھائی، ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ آگے پھر رومن سپاہی ہمیں پکڑ لیں۔ زکوٹا نے کہا، یہ تو آگے چل کر ہی پتہ چلے گا۔ کچھ دیر آرام کرنے کے بعد دونوں گھوڑوں پر بیٹھے اور آگے کی طرف روانہ ہو گئے۔ رات کے پچھلے پہر انہوں نے دریا کا پل بھی عبور کر لیا۔ جب صبح ہوئی تو وہ ایک نخلستان میں آ گئے۔ نخلستان صحرا میں وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پانی کا چشمہ ہوتا ہے اور کھجوروں اور دوسرے پھلوں کے باغ ہوتے ہیں۔ یہاں پہلے سے کافرہ آ کر ٹھہرا ہوا تھا۔ یہ لوگ یہودی تھے۔ ان میں ایک بوڑھا راہب بھی تھا، وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھا آرام کر رہا تھا۔ زکوٹا اور کامئی گھوڑوں سے اتر کر چشمے کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ بوڑھا راہب ان دونوں کی طرف غور سے دیکھ رہا تھا، پھر وہ اٹھ کر ان کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے زکوٹا سے پوچھا، تم اس ملک کے رہنے والے نہیں لگتے، تم کہاں سے آئے ہو اور کہاں جا رہے ہو؟ زکوٹا نے کہا، محترم بزرگ، ہم مسافر ہیں اور ملک ایران کے رہنے والے ہیں۔ تجارت کی غرض سے روم گئے تھے اور رومن سپاہیوں نے ہمیں عیسائی سمجھ کر پکڑ لیا، بڑی مشکل سے جان بچا کر بھاگے ہیں اور اب ایران اپنے وطن جا رہے ہیں۔ بوڑھا راہب مسکرایا۔ اس کی مسکراہٹ کامئی کو بڑی پراسرار سی لگی۔ اسے کامئی کی طرف گھور کر دیکھا اور بولا، بیٹی، میں جانتا ہوں کہ تم کون ہو۔ پھر زکوٹا کی طرف دیکھ کر کہا، بیٹا، میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اصل میں تم کون ہو۔
کیا تم جن نہیں ہو؟ اور میری بیٹی کیا تم اصل میں ناگن نہیں ہو؟ زکوٹا اور کامئی حیران و پریشان ہو کر بوڑھے راہب کا منہ تکنے لگے۔ انہیں سخت حیرت تھی کہ اس شخص کو ان کی اصلیت کا پتہ آخر کیسے چل گیا۔ کامئی نے بوڑھے راہب سے کہا، محترم بزرگ، آپ کو ہماری اصلیت کا کیسے پتہ چل گیا؟ کیونکہ آپ نے ہمارے بارے میں جو کچھ کہا ہے بالکل ٹھیک کہا ہے۔ میں ناگن کامئی ہوں اور یہ میرا بھائی زکوٹا جن ہے۔ بوڑھا راہب کہنے لگا، خداوند نے مجھے طاقت دے رکھی ہے کہ میں انسانوں کے چہرے دیکھ کر معلوم کر لیتا ہوں کہ وہ اصل شکل میں کون ہے۔ میرا نام روزناش ہے، میں یہودی تھا، میں نے عیسائی مذہب اختیار کر لیا ہے، مگر میں نے کسی کو نہیں بتایا کہ میں عیسائی ہو گیا ہوں۔ میں دن رات خداوند کی عبادت کرتا ہوں، جس کی وجہ سے خدا نے مجھے یہ طاقت دے رکھی ہے کہ تمہارے چہرے دیکھ کر میں سمجھ گیا کہ تم اصل میں کون ہو۔ زکوٹا بولا، محترم بزرگ، اگر آپ نے ہماری حقیقت معلوم کر ہی لی ہے تو پھر ہمیں یہ بھی بتا دیں کہ ہماری کھوئی ہوئی طاقت ہمیں دوبارہ کیسے حاصل ہو سکے گی، کیونکہ ہم اپنی طاقت کے بغیر کمزور انسان ہو چکے ہیں اور دکھی اور غریب لوگوں کی مدد نہیں کر سکتے۔ بوڑھا راہب کچھ دیر سوچتا رہا، پھر بولا، یہاں سے آگے یروشلم کا شہر آئے گا، وہاں ایک خانقاہ میں خفیہ جگہ پر لکڑی کی اسی سلیب کا ٹکڑا رکھا ہوا ہے جس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو چڑھایا گیا تھا۔ سلیب کے اس مقدس ٹکڑے کو ہاتھ لگانے سے تمہارے اندر تمہاری کھوئی ہوئی طاقت واپس آ جائے گی۔ زکوٹا اور کامئی بڑے خوش ہوئے۔ بوڑھا راہب کہنے لگا، سلیب کا مقدس ٹکڑا خانقاہ کے تہخانے میں شیشے کے بکس کے اندر بند کر کے رکھا ہوا ہے، وہاں صرف خاص لوگ ہی جا سکتے ہیں۔ تم وہاں کے پادری زوناش سے میرا نام لینا، وہ تمہیں مقدس ٹکڑے کو چھونے کی اجازت دے دے گا۔ زکوٹا اور کامئی نے بوڑھے راہب کا شکریہ ادا کیا۔ راہب مسکراتا ہوا اٹھا اور درختوں کی طرف چلنے لگا۔ کچھ دیر جا کر وہ درختوں کے پیچھے جیسے غائب ہی ہو گیا۔ کامئی ناگن نے کہا، زکوٹا، یہ کوئی نیک روح تھی جسے خدا نے ہماری مدد کے لیے بھیجا تھا۔ اب جتنی جلدی ہو سکے ہمیں یروشلم کی خانقاہ میں پہنچنا ہوگا۔ انہوں نے وہیں دوپہر کا کھانا کھایا، کیونکہ طاقت ختم ہو جانے کے بعد اب انہیں بھوک پیاس بھی لگنے لگی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد وہ گھوڑوں پر سوار ہو کر یروشلم کی طرف چل پڑے۔ 2 راتیں اور 2 دن سفر کرنے کے بعد وہ قدیم تاریخی شہر یروشلم پہنچ گئے۔ پتہ کرتے کرتے وہ شہر کے باہر والی خانقاہ میں پہنچ گئے۔ یہاں انہوں نے پادری صاحب کا پوچھا تو ایک آدمی نے کہا، پادری صاحب ملک شام گئے ہوئے ہیں، وہ 3 دن کے بعد آئیں گے۔ کامئی نے زکوٹا سے کہا، بہتر ہے کہ ہم یہ 3 دن کسی سرائے میں گزارتے ہیں، کیونکہ یہاں بھی رومن حکومت ہے اور رومن سپاہی عیسائی مذہب والوں کو گرفتار کر کے لے جاتے ہیں۔ زکوٹا نے کہا، ٹھیک ہے کامئی بہن، چلو سرائے میں چلتے ہیں۔ یروشلم شہر کی فصیل کے باہر ایک پرانی سرائے تھی۔ وہ دونوں وہاں آ گئے۔ انہوں نے ایک کوٹھی کرائے پر لے لی، رات کو وہاں آرام کیا اور دوسرے دن پرانی خانقاہ کی تلاش میں چل پڑے۔ اس زمانے میں عیسائی مذہب نیا نیا پھیل رہا تھا اور رومن حکومت ان کے سخت خلاف تھی۔ چنانچہ عیسائی مذہب کے ماننے والوں چھپ چھپ کر خفیہ جگہوں پر ملتے اور عبادت کرتے تھے۔ یہ خانقاہ بھی شہر سے دور صحرا میں تھی اور باہر اسے یہودی خانقاہ کی شکل دی ہوئی تھی، مگر اس کے اندر تہخانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سلیب کا مقدس ٹکڑا محفوظ رکھا ہوا تھا۔ یہاں عیسائی لوگ چھپ کر راتوں کو آتے اور مقدس ٹکڑے کی زیارت کرتے اور عبادت بھی کرتے تھے۔ زکوٹا اور کامئی پوچھتے پوچھتے خانقاہ تک پہنچ گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ خانقاہ کے اوپر یہودیوں کا نشان بنا ہوا تھا، کیونکہ اس وقت ابھی عیسائیوں کو گرجا بنانے کی اجازت نہیں تھی۔ زکوٹا نے کامئی سے کہا، یہی وہ خانقاہ ہے کامئی، ہمیں پادری زوناش صاحب سے ملنا ہوگا، چلو اندر چلتے ہیں۔ ابھی وہ خانقاہ سے چند قدم کے فاصلے پر تھے کہ ایک طرف سے رومن سپاہیوں کا ایک دستہ گھوڑے دوڑاتا ہوا آیا اور خانقاہ کو گھیرے میں لے لیا۔ انہوں نے کامئی اور زکوٹا کو بھی پکڑ لیا۔ خانقاہ کے اندر کچھ عیسائی لوگ موجود تھے، انہیں بھی گرفتار کر لیا گیا۔ ان سب قیدیوں کو سپاہی رسیوں سے باندھ کر قتل کرنے کے لیے شہر کی طرف لے کر چل پڑے۔ سپاہی گھوڑوں پر تھے، قیدی لوگ ساتھ ساتھ گرتے پڑتے پیدل ہی چل رہے تھے۔ زکوٹا نے کامئی سے کہا، ہمیں فرار ہونے کی کوشش کرنی چاہیے، یہ ہمارا حق ہے۔ کامئی نے اپنے ہاتھوں کی رسی کو دیکھا، رسی کی گانٹھ کمزور تھی، ذرا سا ہلانے پر رسی کھل گئی۔ کامئی نے کہا، میری رسی کھل گئی ہے، میں موقع پا کر فرار ہو جاؤں گی، تم بھی کوشش کر کے رسی کھول کر بھاگ جانا، کم از کم ہم میں سے ایک تو فرار ہو تاکہ وہ دوسرے کی بھی مدد کر سکے۔ زکوٹا نے بھی رسی کھولنے کی کوشش شروع کر دی۔ اگرچہ ان کی طاقت ختم ہو چکی تھی، پھر بھی زکوٹا ایک جن تھا، اس میں اتنی طاقت ضرور تھی کہ رسی کو زور لگا کر توڑ سکتا تھا۔ اسے ذرا زور لگایا تو رسی ٹوٹ گئی۔ اسی خیال سے کہ سپاہیوں کو شک نہ پڑے، زکوٹا نے رسی کو اپنے ہاتھوں پر لپیٹے ہی رکھا۔ اب وہ کسی مناسب موقع کا انتظار کرنے لگے۔ ایک جگہ چھوٹی چھوٹی بنجر پہاڑیاں شروع ہو گئیں۔ ان پہاڑیوں میں بے شمار چھوٹے چھوٹے قدرتی غار اور کھو بنے ہوئے تھے۔ ایک جگہ پہاڑی قدرتی
ایک جگہ پہاڑی کا موڑ کاٹتے ہوئے کامئی نے اشارہ کیا اور رسی پھینک کر پہاڑی کی طرف دوڑ پڑی۔ زکوٹا بھی اس کے ساتھ ہی دوڑ پڑا۔ رومن سپاہی گھوڑا دوڑاتے ہوئے ان کی طرف بڑھے۔ بدقسمتی سے زکوٹا ان کے قابو میں آ گیا۔ رومن سپاہی نے گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے زکوٹا کے پیچھے سے آگے جاتے ہوئے تلوار کا وار کیا اور زکوٹا کی آدھی گردن کٹ گئی۔ وہ لڑکھڑا کر ریت پر گرا اور اس کی گردن سے خون کے فوارے نکلنے لگے۔ کامئی نے دور سے بھیانک منظر دیکھا تو اس کا دل غم سے بوجھل ہو گیا۔ اب وہ ہر حالت میں اپنی جان بچانا چاہتی تھی تاکہ زکوٹا کو پھر سے زندہ کرنے کی کوشش کر سکے۔ وہ دوڑتی چلی گئی۔ سامنے پہاڑی کا ایک غار تھا جس کے منہ پر گھنی جھاڑیاں تھیں۔ کامئی جھاڑیوں میں سے گزر کر غار میں گھس گئی۔ رومن سپاہی جو گھوڑا دوڑاتے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے آ رہا تھا، اسے کامئی کو غار میں داخل ہوتے نہیں دیکھا تھا، چنانچہ وہ آگے نکل گیا۔ کامئی غار کے اندر بڑے بڑے پتھروں کے پیچھے اندھیرے میں چھپ کر بیٹھی رہی۔ جب وہاں بیٹھے بیٹھے کافی دیر ہو گئی اور اسے یقین ہو گیا کہ رومن سپاہی قیدیوں کو لے کر بہت دور جا چکے ہوں گے، وہ غار سے باہر نکل آئی۔ دھوپ چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی، موسم بڑا گرم تھا۔ کامئی نے چاروں طرف دیکھا۔ رومن سپاہی قیدیوں کو لے کر وہاں سے بہت دور نکل چکے تھے۔ کامئی کو بھی یہ یقین تھا کہ زکوٹا کی لاش صحرا میں ہی پڑی ہوگی۔ زکوٹا کی لاش ابھی تک ریت میں پڑی تھی۔ کامئی ناگن بھاگ کر لاش کے پاس گئی۔ اسے جھک کر دیکھا، زکوٹا کی گردن آدھی سے زیادہ کٹ چکی تھی، سارا خون بہہ چکا تھا۔ زکوٹا مر چکا تھا، یعنی اس کا جسم ختم ہو چکا تھا۔ کامئی ناگن نے فوراً زکوٹا کے سر کے 2 بال توڑ کر سنبھال کر رکھ لیے۔ زکوٹا کی لاش کو وہیں ریت میں گڑھا کھود کر دبا دیا اور واپس خانقاہ کی طرف چل پڑی۔ خانقاہ پر خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ رومن سپاہی جا چکے تھے۔ ایک پادری خانقاہ کے باہر بیٹھا تھا۔ کامئی ناگن اس کے قریب گئی۔ پادری نے نظریں اٹھا کر کامئی ناگن کو دیکھا۔ کامئی نے کہا، مجھے پادری زوناش صاحب سے ملنا ہے، میں یروشلم سے آئی ہوں۔ پادری نے کامئی کو اوپر سے نیچے تک دیکھا، پھر اشارہ کیا کہ اندر چلی جاؤ۔ کامئی جلدی سے خانقاہ میں داخل ہو گئی۔ خانقاہ کے اندر ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس کے درمیان ایک چبوترے پر موم بتیاں روشن تھیں۔ ایک بوڑھا پادری ایک طرف آنکھیں بند کیے ہوئے بیٹھا عبادت میں مصروف تھا۔ کامئی ناگن دیوار کے ساتھ بینچ پر بیٹھ گئی۔ جب پادری عبادت سے فارغ ہوا تو اس نے سینے پر صلیب کا نشان بنایا۔ کامئی سمجھ گئی کہ یہ عیسائی پادری ہے۔ پادری نے گردن موڑ کر کامئی کی طرف دیکھا اور پوچھا، کون ہو بیٹی، کہاں سے آئی ہو؟ کامئی نے کہا، جناب مجھے پادری زوناش صاحب سے ملنا ہے۔ پھر کامئی نے اس بزرگ راہب کا نام لیا جس نے کامئی کو وہاں بھیجا تھا۔ راہب کا نام سن کر پادری نے سینے پر دوبارہ صلیب کا نشان بنایا اور کہا، بیٹی میں ہی پادری زوناش ہوں، کہو تم کیا چاہتی ہو، میں تمہاری کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ کامئی نے کہا، مجھے مقدس صلیب کے ٹکڑے کی زیارت کرا دیجیے، آپ کی عنایت ہوگی۔ پادری زوناش نے کامئی کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ وہ اسے ایک خفیہ زینے سے نیچے تہخانے میں لے گیا۔ کامئی نے دیکھا کہ تہخانے میں ایک چبوترے پر شیشے کا ایک چھوٹا سا بکس رکھا ہے جس کے اندر مخمل کے رومال پر صلیب کا مقدس ٹکڑا رکھا ہوا تھا۔ پادری زوناش نے بکس کھول کر دیا اور کہا، تم مقدس صلیب کے ٹکڑے کی زیارت کر سکتی ہو۔ کامئی نے بڑی عقیدت اور محبت سے صلیب کے مقدس ٹکڑے کو پکڑا، پھر اپنا ہاتھ صلیب کے اوپر رکھا۔ ہاتھ رکھتے ہی کامئی کو محسوس ہوا کہ اس کے اندر ایک بجلی سی دوڑ گئی ہے۔ اس نے جلدی سے ہاتھ پیچھے ہٹا لیا۔ اسے محسوس ہوا کہ اس کے جسم میں ایک نئی طاقت آ گئی ہے۔ اسے پادری زوناش کا شکریہ ادا کیا اور اجازت لے کر تہخانے سے اوپر آ گئی۔ خانقاہ سے باہر نکلنے لگی تو اسے پلٹ کر ایک بار پھر پادری زوناش کا شکریہ ادا کیا اور یروشلم کی طرف روانہ ہو گئی۔ وہ جلدی سے جلدی کسی جگہ پر جا کر اپنی طاقت آزمانا چاہتی تھی۔ چلتے چلتے وہ ایک چھوٹے سے ٹیلے کی اوٹ میں آ کر بیٹھ گئی۔ اسے آنکھیں بند کر لیں اور زور سے سانس لے کر پھنکار ماری۔ کامئی کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ کامئی عورت سے سانپ بن گئی تھی۔ وہ دوسری پھنکار مار کر پھر عورت کے روپ میں آ گئی۔ اب اسے زکوٹا کو دوبارہ زندہ کرنا تھا۔ زکوٹا نے کہا تھا کہ اگر میرے ساتھ کوئی حادثہ ہو جائے اور میں مر جاؤں تو میرے سر کے بال کاٹ کر شہر یا صحرا کی کسی سب سے اونچی پہاڑی پر جا کر اس کو آگ لگا دینا، میں دوبارہ زندہ ہو جاؤں گا۔ کامئی نے ارد گرد دیکھا۔ ایک پہاڑی سب سے اونچی اسے نظر آئی۔ وہ تیز سے چلتی پہاڑی کی طرف گئی۔ پہاڑی کی چڑھائی چڑھنے لگی تو اس نے دیکھا کہ 2 چمکیلیاں آنکھیں اسے ایک چھوٹے سے غار کے اندر سے دیکھ رہی تھیں۔ کامئی نے کوئی خیال نہ کیا، وہی سمجھی کہ یہ کوئی بھیڑیا یا گیدڑ ہوگا۔ وہ پہاڑی کی چوٹی پر پہنچ گئی۔ اسے زکوٹا کے بال نکال کر سامنے رکھے اور 2 پتھروں کو زور زور سے رگڑ کر انہیں آگ لگا دی۔ آگ کا شعلہ بھڑکا اور زکوٹا کے بال جلنے لگے۔ اچانک آسمان پر بادل کا ایک گہرا ٹکڑا آ گیا۔ بجلی ایک کڑاکے کے ساتھ چمکی اور جہاں زکوٹا کے بال جل رہے تھے ان پر گری۔ ایک دھماکہ ہوا اور کامئی اچھل کر دور جا گری۔ اس کی آنکھوں کے گرد اندھیرا چھا رہا تھا، حالانکہ وہ دن کا وقت تھا، مگر چاروں طرف ایک دم اندھیرا سا چھانے لگا۔ کامئی نے اونچی آواز میں زکوٹا کو پکارا،
زکوٹا، کیا تم زندہ ہو؟ کوئی جواب نہ آیا۔ کامئی نے دیکھا کہ جہاں آگ جل رہی تھی وہاں ایک گول سیاہ چہرے والی عورت کھڑی ہے۔ اس کے سیاہ بال کھڑے ہیں، آنکھیں زرد رنگ کی ہیں اور ان میں سے بڑی چمک نکل رہی ہے۔ اچانک کامئی کو وہ آنکھیں یاد آ گئی جو پہاڑی پر چڑھتے وقت اس نے ایک غار میں سے نکلتی ہوئی دیکھی تھی۔ عورت نے سیاہ لباس پہن رکھا تھا، اس کے گلے میں انسانی کھوپڑیوں کا ہار پڑا تھا۔ کامئی نے منتر پڑھ کر پھونکا، کوئی اثر نہ ہوا۔ عورت نے چیخ مار کر کہا، کامئی ناگن، تیرا منتر مجھ پر اثر نہیں کر سکتا، میں اگنی دیوتا کی دیوداسی ہوں۔ ہا ہا ہا، زکوٹا میرے قبضے میں ہے، اب تو بھی میرے قبضے میں آنے والی ہے۔ کامئی ناگن نے دوسرا منتر پڑھ کر زور سے پھنکار ماری، وہ سانپ بن گئی۔ سانپ بن کر کامئی اچھل کر ایک طرف کو دوڑ پڑی۔ وہ تھوڑی دور ہی گئی تھی کہ اچانک اگنی نرتکی اس کے سامنے آ گئی۔ اگنی نرتکی نے ہاتھ آگے بڑھا کر کامئی ناگن کو، جو سانپ کے روپ میں تھی، گردن سے پکڑ کر اپنی کلائی کے گرد لپیٹ لیا اور بھیانک آواز میں بولی، کامئی ناگن، میں چاہتی تھی کہ تو سانپ بن جائے، سانپ کے روپ میں آ کر تو میرے کام آ سکتی ہے۔ کامئی ناگن نے فوراً دوسرا منتر پڑھا۔ اس نے دوبارہ عورت کے روپ میں آنا چاہا، مگر اب اس اگنی نرتکی پر کے جادو کا اثر ہو چکا تھا، وہ سانپ سے دوبارہ عورت نہ بن سکی۔ اگنی نرتکی نے کامئی کو گردن سے پکڑ رکھا تھا۔ ناگن، اب تو ساری زندگی سانپ بن کر گزارے گی اور جو میں کہوں گی وہی کرے گی، آج سے تو میری غلام ہے۔ چل میں تجھے زکوٹا کے پاس لے چلتی ہوں، چل کر اپنے بھائی کا حال دیکھ کہ وہ کس حال میں ہے۔ اتنا کہہ کر اگنی نرتکی ہوا میں بلند ہوئی اور اسے سیاہ بادل کے ٹکڑے میں اڑنا شروع کر دیا۔ کامئی سانپ کے روپ میں سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ کالے بادل کا ٹکڑا اگنی نرتکی کے ساتھ ساتھ اڑ رہا تھا۔ وہ دل میں سوچنے لگی کہ یہ کس خوفناک بلا سے پالا پڑ گیا ہے، خدا جانے اسے زکوٹا کو کس حال میں رکھا ہوا ہوگا۔ اگنی نرتکی جس بادل پر سوار ہو کر فضا میں اڑ رہی تھی، اس میں بار بار بجلیاں بھی چمک رہی تھیں۔ کامئی نے نیچے دیکھا، اسے زمین بھورے رنگ کی دکھائی دی۔ ایک جگہ نیچے سمندر آ گیا۔ نرتکی نیچے اترنے لگی، بادل اب اوپر آسمان پر ہی رہ گیا تھا۔ نیچے سمندر کے درمیان ایک بہت بڑی پہاڑی پانی میں سے باہر نکلی ہوئی تھی۔ اگنی نرتکی اس پہاڑی پر اتر پڑی۔ پہاڑی کی چوٹی پر ایک گول سوراخ تھا جہاں سیڑھیاں نیچے اترتی تھیں۔ وہ سیڑھیاں اتر کر پہاڑی کے اندر ایک لمبے کمرے میں آ گئی، جس کے دونوں جانب پتھر کی دیوار میں چھوٹے چھوٹے چبوترے بنے ہوئے تھے۔ کامئی ناگن یہ دیکھ کر خوفزدہ ہو گئی کہ ہر چبوترے پر کسی نہ کسی انسان اور جانور کا کٹا ہوا سر رکھا ہوا تھا۔ وہ نرتکی اسے اپنے خاص کمرے میں لے آئی۔ اس کمرے میں جانوروں اور انسانوں کی ہڈیوں سے بنایا ہوا ایک پلنگ بچھا تھا۔ پلنگ کے پائے انسانی ٹانگوں سے بنے ہوئے تھے۔ پلنگ کے پیچھے ایک عورت کا سر لٹک رہا تھا، جس کے کالے بال کھلے تھے اور دیوار کے ساتھ چپکے ہوئے تھے۔ اگنی نرتکی نے کامئی ناگن کو ایک بوتل میں ڈال کر اسے ڈھکنے سے بند کر دیا اور کہکا لگا کر بولی، اس بوتل سے تجھے تیرا شیشناک دیوتا بھی باہر نہیں نکال سکے گا۔ اب میں تمہارے بھائی زکوٹا سے ملاتی ہوں۔ اس نے شیشے کی بوتل، جس میں کامئی سانپ کی شکل میں بند تھی، میز پر رکھ دی، خود پلنگ پر بیٹھ گئی اور منہ سے بڑی بھیانک آواز نکال کر کہا، کالی چڑیل حاضر ہو۔ پردہ ہٹا اور ایک سیاہ کالی چڑیل، جس کے بال کانٹوں کی طرح کھڑے تھے، چہرہ بڑا ڈراؤنا تھا، ہاتھ میں خنجر لیے اندر آ گئی، جھک کر بولی، کیا حکم ہے میری دیوی اگنی نرتکی؟ اگنی نرتکی نے کہا، زکوٹا کو پیش کرو۔ کالی چڑیل فوراً واپس مڑ گئی۔ 2 سیکنڈ بعد وہ آئی تو اس نے دونوں ہاتھوں میں ایک تھال اٹھا رکھا تھا، جس پر زکوٹا کا کٹا ہوا سر رکھا تھا۔ کامئی نے زکوٹا کا سر دیکھا تو غم سے نڈھال ہو گئی، مگر وہ سانپ کے روپ میں موجود تھی، اپنے غم کا اظہار نہ کر سکتی تھی۔ اگنی نرتکی نے کہکا لگا کر کہا، دیکھ کامئی، اپنے بھائی زکوٹا کا کٹا ہوا سر دیکھ لے، تم اسے دوبارہ زندہ کرنا چاہتی تھی، مگر اب یہ کبھی زندہ نہ ہوگا۔ اگنی نرتکی نے چڑیل کو حکم دیا، زکوٹا کا سر لے جا اور اب نستور کو یہاں پر لا۔ کالی چڑیل چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک اور تھال لے کر آئی، جس میں نستور کا کٹا ہوا سر پڑا تھا۔ کامئی کا تو غم کے مارے برا حال ہو گیا۔ یہ بڑی بھیانک بات تھی کہ وہ اپنے سامنے اپنے دونوں بہترین دوستوں اور بھائیوں زکوٹا اور نستور کے کٹے ہوئے سر دیکھ رہی تھی۔ اگنی نے چیخ ماری اور کہا، یہ تیرے دوسرے بھائی نستور کا کٹا ہوا سر ہے، اس کو بھی غور سے دیکھ لے، اب یہ بھی کبھی زندہ نہ ہو سکے گا۔ کالی چڑیل کو اگنی نے حکم دیا کہ ان دونوں سروں کو سانپوں کے غار میں لے جا کر رکھ دو اور اس کے ساتھ ہی کامئی ناگن کی بوتل کو بھی وہیں لے جاؤ۔ کالی چڑیل نے وہ بوتل، جس میں کامئی ناگن کے روپ میں بند تھی، اٹھا کر تھال میں رکھی اور دونوں کو لے کر سانپوں کے غار میں آ گئی۔ یہ ایک سرنگ کی طرح کا غار تھا، جس میں دیواروں اور فرش پر کالے سانپ رینگ رہے تھے۔ سانپ پھنکارے مار رہے تھے۔ ان کے درمیان دیوار کے ساتھ ایک سیاہ پتھر کا چبوترا تھا۔ کالی چڑیل نے زکوٹا کی کٹی ہوئی گردن اور نستور کی کٹی ہوئی گردن والا تھال چبوترے پر رکھ دیا۔
ان کے درمیان اس نے کامئی ناگن والی بوتل بھی رکھ دی اور دونوں بازو اوپر اٹھا کر چیخ ماری اور کہا، تم اگنی نرتکی کی قیدی ہو۔ چاند کی 14ویں رات کو تم تینوں کو دیوی اگنی کی آگ میں جلا کر راکھ کر دیا جائے گا، تمہاری قربانی دی جائے گی۔ اور کالی چڑیل کہا لگاتی ہوئی باہر نکل گئی۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔